غصے کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک رول بنایا ہوا ہے. ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں غصہ آتا نہیں ہے بلکہ ہم کرتے ہیں. اور غصہ ہم وہیں پر کرتے ہیں جہاں ہماری چلتی ہے، یا پھر ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں پر کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ملازم یا غریب آدمی اگر ہم پر چائے گرائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اسے باتیں سنائیں گے، اس کی تذلیل کریں گے، اسے اس کی اوقات یاد دلائیں گے اور اسے گالیاں دیں گے. اس کے برعکس آپ کے باس سے یا مرتبے میں کسی بڑے آدمی سے آپ پر چائے یا پانی گر جائے تو آپ خود اسے صاف کریں گے اور غصہ کرنے کی بجائے کہیں گے کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. یعنی کہ سیم کنڈیشن ہے، اور سیم کنڈیشن میں آپ نے ایک طرف غصہ کیا اور دوسری طرف غصہ نہیں کیا. یعنی کہ غصہ ہمارے کنٹرول میں ہے. کیونکہ غصہ اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو یا تو ہم دونوں طرف غصہ کرتے یا پھر دونوں طرف غصہ نہ کرتے. لیکن سیم کنڈیشن میں ہم نے ایک طرف غصے کی حد کر دی اور دوسری طرف کوئی ری ایکشن نہیں دیا. اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں غصہ آتا نہیں ہے بلکہ ہم غصہ کرتے ہیں، اور وہیں پر کرتے ہیں جہاں ہماری چلتی ہے. اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کا غصہ زندگی بھر کے لیے ہماری بہت سی چیزیں برباد کر دیتا ہے. جیسے کہ میاں بیوی میں معمولی سی بات پر لڑائی ہوتی ہے، غصے کی وجہ سے بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور شوہر ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے بعد میں پھر سب کو صفائیاں دیتے پھریں گے کہ میں تو غصے میں تھا. ارے بھائی، غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، طلاق محبت میں تو نہیں دی جاتی. تو پہلے آپ کیوں نہیں خود کے غصے پر قابو پاتے؟ کیوں آپ لڑائی کو اتنا بڑھا لیتے ہو؟ غصے میں وہ باتیں کر جاتے ہو کہ جس کی وجہ سے بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ بربادی آپ کے کام میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ریلیشن میں بھی ہو سکتی ہے. غصہ آپ کے پرانے سے پرانے رشتوں کو بھی توڑ کر رکھ دیتا ہے، آپ کا ذہنی سکون برباد کر دیتا ہے. کئی بار آپ کو اپنے غصے کی سزا زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے. کئی بار آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کبھی لوٹائے نہیں جا سکتے. آپ تو بول جاتے ہیں لیکن سامنے سننے والے کے دل کو آپ کے الفاظ زخمی کر دیتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھلائے جا سکتے. غصہ اور نفرت کا اظہار ایسی چیز ہے جو آپ سے آپ کی تمام خوشیاں چھین سکتی ہے. آپ کے اندر کا سکون آپ سے چھن جائے گا. غصے اور نفرت میں بھرا ہوا انسان صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے. غصے سے بھرا ہوا انسان سزا بھی خود کو ہی دیتا ہے. غصہ نکالنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ سامنے والے پر غصہ کر دیں، جو بھی اس کے لیے آپ کے دل میں ہے وہ سب کہہ دیں. ماہر نفسیات کے مطابق غصہ نکالنے کے بعد جو ذہنی سکون آپ کو ملتا ہے، جو آپ خود کو ہلکا پھلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ریلیف ٹیمپریری ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خراب ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو غصہ کرنے لگتے ہیں تو غصہ کرنا آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر آپ کے غصے کی وجہ سے آپ سے دور ہونے لگتے ہیں. آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ غصہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. لوگ، رشتے، یہاں تک کہ اولاد اور بیوی بھی غصے کے تیز انسان سے پیار نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں، بس مجبوری کا ساتھ نبھاتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگوں سے دل سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا. یاد رکھیں، غصے کی وجہ سے، آپ کے غصے کے ڈر سے شاید کوئی آپ کا کام وقتی طور پر تو کر دے، لیکن حقیقت میں آپ ایسے انسان کو کھو دیتے ہیں، اس کے دل میں آپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. اور اگر یہی کام آپ اسے پیار سے کہیں تو وہ ہمیشہ آپ کا کام کرنے کے لیے تیار رہے گا. ایک بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ دنیا پیار سے چلتی ہے. آپ چاہ کر بھی سارا دن غصے میں نہیں رہ سکتے، لیکن پیار میں آپ سارا دن بھی گزار سکتے ہیں. رشتوں میں پیار سے آپ کو دلی سکون اور خوشی ملتی ہے، لیکن غصہ آپ کو دلی اور دماغی بے چینی اور درد دیتا ہے. تو پیار کرنا اور معاف کرنا، اس سے بہتر غصے کا کوئی علاج نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصہ کرنے والے غصہ کرنے سے پہلے بھی بے چین رہتے ہیں، غصہ کرتے وقت بھی بے چین ہوتے ہیں، اور غصہ کرنے کے بعد بھی بے چینی اور دکھ انہی کے حصے میں آتا ہے. معافی اور پیار ایسی طاقت ہے جو آپ کے اندر دکھتی ہوئی ہر چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آج کے لوگوں میں قوت برداشت ہے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے غصہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ضروری ہے کہ لوگ آپ کے غصے سے ڈریں، گھبرائیں اور یہ سوچیں کہ کہیں آپ کو غصہ نہ آ جائے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی باتوں پر غصہ کرتے ہیں
ان میں سے 100 میں سے 90% باتیں وہ ہوتی ہیں جن پر آپ غصہ نہ بھی کریں تو چل جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پر یہ فرق ضرور پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے رشتوں کے ساتھ زیادہ خوش رہیں گے۔ ان لوگوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی جنہوں نے غصے کے بدلے میں غصہ کیا ہو، لیکن ان لوگوں کو دنیا ضرور یاد رکھتی ہے جنہوں نے غصے کے بدلے میں پیار کیا ہو، معاف کیا ہو۔ اپنے اندر تکلیف دینے والی باتوں کا سٹوریج نہ کیا کریں۔ جو باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، درد دیتی ہیں، آپ کی نیند اڑا لیتی ہیں، انہیں اندر نہ رکھیں، انہیں بھلا دیں۔ یا دکھ دینے والی بات اس رشتے سے بہت پیار سے کہہ دیں، کیونکہ کئی باتیں کہہ دینے سے انسان کی ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر بات میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم تلوار اٹھا کر بیٹھ جائیں۔ ہر بات میں لڑائی ضروری نہیں ہوتی۔ بھیانک غصہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے اندر باتوں کو بھرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ بہت سے پیار کرنے والے قریبی رشتے کھو دیتے ہیں اور اپنے رشتوں میں اپنی عزت بھی کھو دیتے ہیں۔ اب اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ اس کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ غصہ کرنا آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑے ٹائم کا غصہ کس طرح سے آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک سانپ کسی جگہ داخل ہوتا ہے۔ وہاں ایک کلہاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کے جسم پر ایک چھوٹا سا کٹ لگ جاتا ہے۔ اب سانپ کو کیا خبر کہ کلہاڑی کی غلطی ہے اسے کٹ لگنے میں یا اس کی اپنی غلطی تھی، کیونکہ ٹکرایا تو سانپ تھا۔ اب وہ فوراً کلہاڑی پر منہ سے حملہ کرتا ہے کہ اس کی یہ مجال کہ اس کی وجہ سے مجھے کٹ لگا۔ وہ منہ سے اسے جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی اسے جکڑتا ہے تو اس کا پورا منہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اسے ایک اور بڑا سا کٹ لگ جاتا ہے۔ اسے بہت درد ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کلہاڑی اس کی دشمن ہے اور اس پر حملہ کر رہی ہے، تو اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس آری پر وہ پورا جسم لپیٹ لیتا ہے۔ اس طرح وہ سانپ وہیں کٹ کر مر جاتا ہے اور اس آری کو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ سانپ وہیں مر جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سانپ کو اس کلہاڑی نے مارا؟ بالکل نہیں، وہ سانپ مرا اپنے غصے کی وجہ سے۔ اگر وہ پہلے کٹ کو اگنور کر دیتا تو اس کی زندگی بچ جاتی، لیکن اس کے اپنے غصے نے اسے مار ڈالا۔ اسی طرح ہم غصے میں اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ نقصان اگر کسی کا ہوتا ہے غصے میں تو وہ صرف ہمارا اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا۔ غصے میں ہم سامنے والے کو نہ جانے کتنا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ غصے میں ہم سامنے والے کو نہ جانے کتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں، نہ جانے ہم غصے میں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ہر بات سے اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن نہیں، ایٹ دی اینڈ نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے غصے کے بعد فیل کیا ہے کہ آپ کے غصے نے کسی انسان کو کتنا ہرٹ کیا؟ اس کے بعد آپ نے زندگی بھر کے لیے اس سے اپنا ریلیشن خراب کر لیا۔ غصہ دور ہونے کے بعد کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ آپ نے غلط کیا۔ وہ سب کچھ جو آپ نے کہہ دیا وہ آپ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے غصے میں کہہ دیا۔ بعد میں آپ کو ضرور ریئلائز ہوگا کہ آپ نے غلط کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ غصہ آپ انہی لوگوں پر کرو گے جو آپ سے مرتبے میں یا آپ سے چھوٹے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ لوگ آپ کی بات سہ جائیں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو سلوشن کیا ہے اس بات کا کہ اب ہم کریں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ پرابلم تبھی کریٹ ہوتی ہے جب ہم کچھ کرتے ہیں، اس لیے غصے کے ٹائم پر کچھ نہ کریں، کچھ نہ بولیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا غصہ دور ہو جائے گا تو آپ کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا کہ اچھا ہوا میں نے وہاں پر زیادہ غصہ نہیں کیا، میں نہیں بولا، ورنہ نہ جانے میں کیا کیا بول جاتا، بات نہ جانے کس حد تک بگڑ جاتی۔ غصے کے ٹائم پر آپ کچھ اور سوچتے ہیں اور جب آپ کا غصہ دور ہو جاتا ہے اس ٹائم پر آپ کچھ اور سوچتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تب آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، اس لیے ایسے ٹائم پر کچھ مت کریں۔ بہت سے لوگ غصہ کر کر کے نفسیاتی ہو جاتے ہیں، دماغی مریض بن جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم سب نے غصے پر قابو نہ پایا تو ہم اور ہماری اولادیں سب مریض ہو جائیں گے غصے کے، اور گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ تو سوچیں ہمارے گھروں اور سوسائٹی کا کیا حال ہوگا۔ ماحول میں سٹریس کریٹ ہو جائے گا اور ہر انسان ایک ٹاکسک پرسن بن جائے گا۔
آخر میں ایک بات کہ ہر انسان ٹاکسک پرسن نہیں ہوتا، غصے کا تیز نہیں ہوتا. یہ سب باتیں تو ان لوگوں کے لیے تھی جو غصے کے تیز ہوتے ہیں. اب میری ایک بات ان والدین سے ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے ایک بردبار، تحمل مزاج اور سلجھا ہوا انسان تلاش کریں. خاندان میں تو عموماً پتا ہوتا ہے کہ کس لڑکے کی کیسی نیچر ہے، کیسے مزاج کا مالک ہے، لیکن خاندان سے باہر جب رشتہ کیا جاتا ہے تو عموماً پتہ نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ لیا کریں جہاں پر آپ رشتہ لے کر گئے ہیں، تو تھوڑی سی بات ذرا آپ اس لڑکے کے مزاج کے خلاف کیا کریں. کوئی ایسی بات کر دیا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسے غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر تو اسے غصہ آئے گا تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے اور یہ کیسے غصہ کر رہا ہے. تو خدا کے لیے اپنی بیٹی کو اس سے بچا لیں تاکہ آپ کی بیٹی کل کو نفسیاتی مریض نہ بن سکے اور زندگی بھر ایسے انسان کا غصہ نہ سہتی رہے. یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جانے انجانے میں ایسے لوگوں کے ساتھ پھنس جاتے ہیں اور بیٹی کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اس کے لیے سزا بن جاتی ہے. نئی آنے والی اولادیں بھی باپ کو فالو کرتے ہوئے وہی سب کچھ کرتی ہیں. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر کو کیسے بہتر کیا جائے، اپنے تعلقات کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بہت ناز و پیار سے پالتے ہیں، ہر تکلیف سے، ہر برے انسان سے اور اس کی برائی سے بچا کر رکھتے ہیں، ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہوئے پالتے ہیں، اور پھر آخر میں کیا کرتے ہیں؟ بغیر دیکھے بھالے اپنی بیٹیوں کو ایسے انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو جیتے جی مار دیتے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. اس کے بعد بیٹی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے. اور اس طرح کے لوگوں میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو خود کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے. ہاں، اگر کوئی انسان اپنے اوپر محنت کرے، خود کو ٹھیک کر لے، بہتر بنا لے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسے احساس ہو گیا، اس نے اپنے اندر پائی جانے والی بری عادتوں کو ختم کر دیا. تو اللہ کرے کہ ہمارے لوگ ان برائیوں کو سمجھیں اور انہیں دور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور حامی و ناصر کرے.